شہاب چتور، جس کا ذکر آج کل برزیروں کی زبان پر ہے، ہر شخص اس نام کی مالا جپتا ہے۔ اس نام نے لوگوں کو دیوانہ کیا ہوا ہے۔ وہ خدا کی راہ میں اکیلا نکلا تھا اور خدا تعالیٰ نے اس کو اس قدر عزت سے نوازا کہ اب قافلوں کے قافلے اس کے ساتھ ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو شہاب چتور اور ایک طوائف کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی جو شہاب چتور ایک طوائف عورت سے ہم کلام ہوئے، اور کس طرح شہاب چتور سے ایک طوائف نے چند سوالات کیے اور شہاب چتور نے اسے ایسے کون سے جوابات دیے جو وہ مسلمان ہونے پر مجبور ہوگی۔ آپ جب ان سوالات کو سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اور شہاب چتور نے جو جوابات دیے ان کو سن کر آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ شہاب چتور کو تو خدا نے بہت عزتوں سے نوازا ہے۔ ان سے بات کرنے کے لیے، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ میلوں کا سفر طے کر رہے ہیں، اس آس اور امید کے ساتھ کہ خدا ان کی بھی دعائیں قبول فرمائے اور ان کو بھی اپنے گھر کی زیارت کروائے۔ سفر کے دوران دور دراز سے لوگ آتے اور شہاب سے ڈیروں دعائیں کرواتے۔ شہاب کو دیکھ کر کسی کی آنکھیں نم ہو جاتی اور کوئی زاروں کی طرح رونے لگتا۔ لوگ شہاب کے ہاتھ چوم کر کہتے کہ جب تم ان ہاتھوں سے گنبد خضرا کی جالیوں سے چھونا تو ان کو ہمارا بھی سلام کہنا، اور ان آنکھوں سے خدا کے گھر کی جب زیارت کرو تو ہمارے لیے بھی دعا کرنا کہ خدا ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ لوگوں کی یہ باتیں سن کر اور ان کی بے لوث محبتوں کو دیکھ کر شہاب بھی آپ دیدہ ہو جاتے، اور پھر خدا کے حضور گر گرا کر زور و شور سے دعا مانگتے، اور پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مجمع آمین کہتا۔ شہاب اور ان کے ساتھیوں کا سارا دن سفر کرتے گزر گیا تھا۔ رات کو ایک شخص پیغام لے کر آیا اور کہنے لگا کہ آپ سب کو آج کی دعوت ہماری بی بی جاں کی طرف سے ہے۔ انہوں نے آپ سب کے رہنے اور کھانے پینے کا تمام بندوبست کر دیا ہے۔ آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں۔ شہاب اور ان کے ساتھی اس آدمی کے ساتھ چل پڑے، کیونکہ پہلے بھی لوگ اسی طرح سے رات قیام کرنے کے لیے منت و سماجت کرتے تھے۔ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی کہ خداوند کا یہ دل عزیز انسان ہمارے ہاں ٹھہرے اور ہمیں اپنی خدمت کا موقع فراہم کرے، اور یہ سعادت ہر کسی کے حصے میں نہیں آیا کرتی تھی، کیونکہ شہاب نے سفر بھی کرنا ہوتا تھا۔ اسی لیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جہاں ضرورت ہوتی وہاں قیام کر لیتے۔ ابھی بھی ساتھیوں اور شہاب دونوں کو آرام کی ضرورت تھی، اسی لیے اس شخص کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ شخص انہیں بہت عالیشان بنگلے پر لے گیا۔ اسی وقت ایک نسوانی آواز نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ ایک خوبرو عورت جس کی عمر لگ بھگ 27 سال کے قریب تھی، سر پہ دوپٹہ اوڑھے وہ مکمل طور پر شہاب چتور اور ان کے ساتھیوں کی جانب متوجہ تھی۔ آپ سب کو میری حویلی میں خوش آمدید۔ جیسے ہی سب لوگ اس کی جانب پلٹے تو شہاب چتور حیرانی کے عالم میں رہ گئے۔ یہ عورت، اس کا چہرہ اور کیا کچھ شہاب کو یاد نہ آیا۔ اتنی جلدی اس عورت سے سامنا ہو جائے گا، شہاب نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ قدرت اتنی جلدی ان کی ملاقات کروائے گی، کسی کا کہا ایسے سچ ہو جائے۔ سارے سوالات شہاب کے دماغ میں گردش کرنے لگے، اور انہیں اپنے راجستھان کا وہ واقعہ یاد آیا جسے وہ ابھی تک نہیں بھولے تھے، اور فوراً سے ان کے دماغ میں وہ سارا واقعہ آیا۔ یہ تب کی بات ہے جب شہاب راجستھان کا سفر کر رہے تھے۔ شہاب صبح سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی مقدس منزل مقصود کی جانب رواں دواں تھے۔ قدم قدم پہ ان کی زبان پہ ذکر خدا جاری تھا اور دل میں خدا کی بزرگی۔ کئی دنوں کے بعد بارشوں کا اختتام ہوا تھا اور اب موسم اپنے جوبن پر تھا۔ گرمی اور پسینے کی حالت میں بھی سلام ہے شہاب چتور جیسے مرد مجاہد پر جن کی زبان پر اف تک نہ آئی۔ یہ راجستھانی علاقہ تھا، یہاں بارشوں کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہی گردانا جانا تھا، کیونکہ یہاں کی آب و ہوا کافی گرم ہے۔ دوپہر کے وقت جب گرمی کی شدت بڑھنے لگی تو ساتھیوں نے آگے بڑھ کر شہاب کو کہا کہ بھائی ہم یہاں کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اگلے سفر کی جانب چلیں گے۔ تو شہاب نے کہا ٹھیک ہے، کوئی جگہ دیکھ کر آرام کر لیتے ہیں۔ جہاں سے شہاب اور اس کے ساتھی گزر رہے تھے آس پاس کوئی آبادی نہ تھی، ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد کچھ ساتھیوں نے دیکھا کہ سامنے چند درختوں کے جھنڈ ہیں، اور وہاں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پانی کا تالاب بھی ہو۔ تمام لوگوں نے انہیں درختوں کے جھنڈ کی طرح بھرنے لگے۔ قریب جا کر جو کچھ انہوں نے دیکھا تو ان کے حواس ہی اڑ گئے، اور کچھ لوگ تو ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہی ہو گئے۔ سب نے کہا شہاب بھائی یہاں سے چلنا چاہیے، ہم کوئی اور جگہ دیکھ لیتے ہیں۔
لیکن شہاب بھائی نے کہا اگر ہم یہاں آگے ہیں تو یہیں پر کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں، کیونکہ سامنے ایک شخص تالاب کے کنارے پڑا تھا اور وہ منہ میں کچھ بربرا رہا تھا۔ اس کا پورا جسم چیچک سے بھرا ہوا تھا اور وہ ایسی نازک حالت میں تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی ڈر جاتا۔ سب لوگ اسی وجہ سے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ کہیں اس کی بیماری کاری کسی اور کو نہ لگ جائے، کیونکہ ویرانے میں بڑے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی اسے اس کی بیماری کی وجہ سے یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ شہاب اس شخص کی جانب بڑھے۔ اس شخص کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی جسے دیکھ کر وہ بار بار کچھ کہہ رہا تھا۔ جب شہاب اس آدمی کے نزدیک گئے تو انہیں وہ تصویر دکھائی دی۔ وہ شخص اس تصویر کو دیکھ کر بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں، اگر تم نے معاف نہ کیا تو خدا بھی کبھی معاف نہیں کرے گا اور میری آخرت بھی ایسی ہی گزرے گی جیسی دنیا میں گزر رہی ہے۔ شہاب چتور نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے اور آپ یہاں تنہا کیوں ہیں؟ وہ شہاب کو دیکھ کر زاروں زار رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ وہی ہیں جو پیدل حج کر رہے ہیں، میں نے آپ کے بارے میں یہاں آنے سے پہلے سنا تھا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ تو شہاب کہنے لگے اللہ تمہارے حق میں بہتری کرے، تم یہاں کیوں ہو؟ چلو تمہیں کسی ہسپتال لے چلتے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں، میں علاج کے لیے آیا تھا یہاں اور اب میرا علاج ممکن نہیں، اسی وجہ سے میں یہی رہ گیا۔ کچھ لوگ اس تالاب پہ آتے ہیں اور مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے جاتے ہیں اور اس طرح اللہ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، لیکن میں نے اس کی ایک بندی کے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ لڑکی مجھ سے شادی کرنے کے لیے گھر سے بھاگی تھی اپنا سونا اور زیورات لے کر، میں نے اس کو دھوکہ دیا، اس کا مال و زر لوٹ کر اس کو طوائف کے ہاں بیچ دیا اور اس کے بعد اس کی بددعائیں مجھے لگ گئیں۔ مجھے ایک کبھی نہ ختم ہونے والی بیماری نے آ گھیرا، میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، اور اب اگر وہ آپ کو کبھی ملے تو اسے کہنا اس کا مجرم اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ شہاب اور اس کے ساتھیوں نے اس نوجوان کے لیے دعا کی، وہاں قیام بھی کیا اور پھر چلے گئے۔ شہاب کا حیران ہونا بنتا تھا کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں تھی جس کی تصویر اس بیمار نوجوان کے ہاتھ میں تھی۔ شہاب حیران رہ گئے کہ ایک طوائف نے انہیں اپنے گھر مہمان نوازی کے لیے بلایا تھا، یہ بہت عجیب بات تھی، اور آخر کیوں بلایا تھا؟ اور وہ تڑپتا بلکتا نوجوان بھی یاد آیا جو اس لڑکی کا گنہگار تھا۔ سب لوگ حیران رہ گئے کیونکہ جس طرح پیغام دینے والے شخص نے پیغام دیا، سب کو لگا کہ ایک عمر رسید عورت ہوگی، کسی نے نوجوان عورت کا تصور نہیں کیا تھا۔ آ جائیں آپ سب لوگ بیٹھیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں طائفہ ہوں اور اگر میں آپ لوگوں کو یہ پیغام میں پہلے ہی بتا دیتی تو آپ لوگ شاید یہاں نہیں آتے، اسی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ وہ عورت کہنے لگی جب سے میں نے سنا ہے کہ ایک مرد مجاہد پیدل خدا کے گھر کے لیے نکلا ہے تو میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ وہ میرے گھر بھی رکے، لیکن میری اتنی اوقات کہاں۔ شہاب نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں، تم وہی ہو نا جسے ایک نوجوان بیچ گیا تھا۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور پھر ایک دم غصے سے بپڑ گئی اور کہنے لگی کہ اس کا نام تک نہ لے میرے سامنے، اس نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا، میں اس کو زندگی میں کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ شہاب نے کہا کیا تم نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہیں دیا تھا، ان کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی؟ یہ سن کر وہ ایک منٹ کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی کہ میں آپ سے پوچھتی ہوں اسے یہ حق کس نے دیا میرے ساتھ یہ سب کرے؟ تو شہاب نے جواب دیا آپ نے خود اسے دعوت دی، آپ کے ماں باپ نے آپ کو پالا پوسا اور ہمیشہ اپنی آغوش میں چھپایا۔ ہر مصیبت آنے پر جب اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ نامحرم سے تعلق سوائے ضلالت کے اور کچھ نہیں، تو پھر تم نے اس بات پہ عمل کیوں نہ کیا؟ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم توبہ کر لو، خدا تمہیں ضرور معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ خدا نے مجھے تب کیوں نہیں بچایا جب وہ مجھے بیچ رہا تھا؟ تو شہاب بولے خدا تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور دیا ہے، ہمیں خود فیصلہ لینا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس کی حدود مقرر کر کے باقی خدا تعالیٰ نے ہمیں اپنے فیصلے کا حق خود دیا ہے۔ تمہارے سامنے پہلے بھی ہزاروں مثالیں ایسی تھی جس میں یہ سبق تھا کہ گھر سے بھاگ کر ماں باپ کی عزت خراب کر کے سوائے رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ اسلام بھی بار بار یہی کہتا ہے مسلمانوں اللہ کی حدود مت توڑو۔ یہ سنتے ہی وہ عورت گش کھا کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کہنے لگی شہاب بھائی مجھے مسلمان ہونا ہے، مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، نامحرم سے تعلق ضلالت ہی ہے۔ میں آج سے اسلام کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہتی ہوں۔ واقعی اسلام ایک سچا دین ہے،
اس کی ہر بات حق ہے۔ اور پھر اس طرح اس طوائف عورت نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیا اور خود خدا کی عبادت میں لگ گئی، اور شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں نے اس کے لیے دعا کی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، شہاب چتور کی یا کوئی بھی کسی قسم کی مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل اردو سکلز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔